میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی، دونوں جہان کی سب سے بڑی سچائی وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو کیا وہ خلاق ہے جس نے ایسی حقیر مخلوق کو ایسے دانت دیے ہیں جو ہماری کھال کاٹ دیتے؟ وہ اس نرم ریشے تک پہنچتا ہے جس کو وہ اپنے دانتوں سے کاٹ لیتا۔ جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے خون میں ایک اللہ پاک نے نظام بنایا ہے حفاظت کا۔ ہمارے خون میں ایک مادہ ہے جیلی کی طرف، جیلی نہیں ہوتی جیسے جیلی، جو ہمیں زخم لگتا ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو وہ بند کرنے کا کام دیتا ہے۔ وہ اگر اوپر آ جائے تو مچھر کی ساری محنت بیکار چلی گئی، کیونکہ وہ تو آتے ہی اوپر ایک پلستر کر دیتا ہے، تہ بنا دیتا ہے۔ اس تہ کے بننے کی وجہ سے اس کی ساری جو محنت ہے وہ بیکار، چونکہ اس کی سونڈ اتنی کمزور ہے کہ جب اوپر پلستر لگ جائے گا نا تو اس میں سے پی نہیں سکتے، اس کو بالکل پتلا خون چاہیے۔ تو وہ اتنا چھوٹا کٹ ہے کہ ایک سیکنڈ میں فوراً وہ اوپر آ جائے گی جیلی ہو کے۔ جیسے ہمارا بڑا زخم بھی ہو تو تھوڑی دیر کے بعد خون رسنا بند ہو جاتا ہے، کیوں؟ ہم نے کوئی اوپر اس کے ہم نے کوئی سیمنٹ لگایا۔ خود اللہ نے اس کے اندر ایک نظام بنایا ہے، وہ مادہ کٹ ہوتا ہے اوپر ایسے چال بنا دیتا ہے۔ تو یہ کس کو مچھر نے بتایا ہے کہ یہ کام بھی ہوتا ہے؟ تو ادھر وہ کٹ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ میں دو چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہیں، وہ کیا پدی کا شوربہ، کیا مچھر، کیا اس کے گلینڈ، اس کا وہ اوپر سپرے کرتا ہے۔ اس سپرے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اس نظام کو وہ توڑ دیتا ہے، وہ اس مادے کے اوپر آنے کا نظام معطل ہو جاتا ہے، کام نہیں کر سکتے۔ اتنی دیر میں پھر اپنی سونڈ نکالتا ہے۔ ہماری سرنجوں کے اوپر کور نہیں چڑھا ہوتا سیپٹک نہ ہو جائیں، اس کی سرنج پر بھی ہر وقت کور چڑھا ہوتا ہے اور ہر وقت کھلی نہیں ہوتی، وہ اسی وقت اس کو کھولتا ہے جب اس نے کسی کا خون چوسنا ہو، تو پھر اس کو ہٹاتا ہے اور اس اندر لے جاتا ہے، اپنا ضرورت کا غذا پوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سائرن بجاتا ہوا واپس جاتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، یہ جا رہا ہوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ اللہ نے جن جن چیزوں کی قرآن میں مثالیں دی وہ عجیب شاہکار ہیں۔ اللہ کی قدرت کا ثبوت یہ سورج ہی نہیں ہے صرف، یہ حقیر سا مچھر بھی پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی رزاق ہے، کوئی فتاح ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو اس خوبصورت بے خطا ڈیزائن میں تیار کیا پھر چلا دیا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ میرا رب وہ ہے جو فرعون نے پوچھا نا تمہارا رب کون ہے، کہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ تو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جو بے جان جاندار، دانا کتنا سمجھدار۔ کبھی آپ نے دیکھا امرود پہ کیلا اگایا ہو؟ یہ کیلے پر انگور نکل آئے ہوں، یہ کتنی سمجھدار لکڑی ہے، یہ کتنا سمجھدار پودا ہے۔ یہ کبھی بھی تو کریلا میٹھا نہیں ہوتا، مصیبت خانہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے سے تربوز کے دانے سے اتنا بڑا پھل نکلتا ہے، خربوزہ ہی بن جاتا۔ کبھی تو ڈیزائن میں تبدیلی آ جاتی۔ اتنی سمجھ اس بیل کو، تو یہ آپ کو بے جان چیزیں بھی دیکھیں گے آپ تربیت یافتہ۔ جاندار چیزوں میں نے آپ کو مچھر سے اور نیچے چلے، چیونٹی تو مچھر سے بھی چھوٹی ہوتی۔ ابھی جب آپ آئے ہوں گے نا یہاں تو آپ نے لاکھوں چیونٹیوں کا خون کیا ہوگا، کتنے ٹائروں تلے مر گئیں، کتنی پاؤں تلے مر گئیں۔ یہ کیا بلا ہے؟ اگر چیونٹی نہ ہوتی
تو زمین کاشت کے قابل نہ رہتی. اگر اللہ چیونٹی کو پیدا نہ کرتا تو زمین کاشت کے قابل نہ ہوتی. تو اللہ نے سورہ نمل ہی اتار دی. قالت نملہ، کہ اندھیر گھر میں رہ رہی، اس کے انڈے نظر بھی نہیں آتے ان آنکھوں سے، اور ان کے اتنے مشکل کام ہیں. کسی نے ملکہ کا پہرا دینا ہے، کسی نے بادشاہ کا پہرا دینا ہے، کسی نے انڈوں کا پہرا دینا ہے، کسی نے بچوں کو پالنا ہے، کسی نے غذا کو لے کے آنا ہے، کسی نے پہرا دینا ہے، کسی نے باہر سے غلہ اکٹھا کر کے آنا ہے، کسی نے غلہ خراب ہو جائے تو اس کو سوکھنے کے لیے باہر ڈالنا ہے. ہاں، جب غلے کو پھپھوندی لگنے کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر چیونٹیاں اپنا غلہ اٹھا کے باہر لاتی ہیں، اس کو سکھاتی ہیں، جیسے ہم نہیں سکھاتے چیز. جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر اس کو اٹھا کے واپس لانا ہے. تو پوری کہانی ہے. میں صرف اس کو آپ کا ایک عمل بتاتا ہوں. ایک کچھ چیونٹیاں ایسی ہیں جن کے ذمہ پہرا ہے، انہیں پہرا دینا ہے. ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے فطرتاً. وہ تو اپنا سر تو ہم نہیں دیکھ سکتے، چلو ہم تو شیشے میں دیکھ لیں، ان کو شیشہ کون دکھائے گا؟ ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے. وہ خود بخود جب انڈوں سے نکل کے طاقت پکڑتی ہیں تو جا کے پہرے پہ کھڑی ہو جاتی. اور ان میں کچھ پہرے دار ایسی ہیں جنہوں نے دروازے کا پہرا دینا ہے. وہ دروازے میں یوں سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی. نیچے سے چیونٹیاں باہر نکلتی ہیں تو سر پیچھے ہٹا دیتی. جب باہر سے چیونٹیاں واپس آتی ہیں تو آنے والی تو بے شمار ہیں، تو آ کر دستک دیتی ہیں. ان کے آگے جو دو چھوٹے چھوٹے حقیر سے بازو ہوتے ہیں، اس سے آ کر وہ اس طرح. ہر چیونٹی کے دستک دینے کی آواز، اگر کراچی میں 10 کروڑ خاندان چیونٹیوں کے آباد ہیں تو ہر چیونٹی کے دستک کی آواز جدا جدا ہے. ہمارے پاس ہماری گھنٹیوں کی اتنی ویرائٹی نہیں ہے کہ کراچی کے ہر گھر کو مختلف آواز کی دی جائے. وہ کیا سکیں گھنٹی. ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے گھر کی گھنٹی اور پڑوسی کی ایک جیسی ہو گئی. اب میرے بہت مہمان آتے ہیں، گھنٹی میری وجہ چوکیدار پاک کے ان کا باہر نکلے. پٹھان تھا، ایک دن کہنے لگا مولانا صاحب گھنٹی بدلو، مہمان تمہارا آتا ہے بھاگنا ہم کو پڑتا ہے. اس نے ہمارے خادم سے کہا بھائی مولانا سے کہو اپنا گھنٹی بدلے، مہمان اس کا آتا ہے بھاگنا ہم کو پڑتا ہے. تو پھر ہم نے اپنی گھنٹی اور لے لی. تو ہمارے پاس اتنی ویرائٹی نہیں ہے کہ ہم کراچی کے ہر گھر کو نئے ٹون کی گھنٹی دے سکیں. لیکن اللہ نے ان چیونٹیوں کو ایسا علم دیا ہے کہ اگر اس کراچی میں 10 ارب خاندان بھی آباد ہیں تو ہر چیونٹی کے دستک کی آواز دوسری سے جدا ہے. وہ آگے سے دستک دیتی ہے، پہرے دار کو پتہ چل جاتا ہے اپنے گھر کی ہیں تو سر پیچھے ہٹا لیتے ہیں، وہ اندر چلی جاتی ہے. اگر وہ دستک وہ نہ ہو، ان کو کس سے بتائے کہ یہ دستک تمہارے گھر کی؟ تو پھر ایک دم وہ پیچھے سائرن بجاتے ہیں، پھر لگتا ہے کوئی دشمن آ گیا. اگر واقعی دشمن ہو تو پھر پیچھے سے فوج آتی ہے، پھر اس اٹیک کا وہ جواب دیتی. اور اگر حملہ شدید ہو تو پھر توپ خانے کو بلایا جاتا ہے. پھر توپ خانہ آتا ہے. وہ توپ خانہ کیا، وہ کچھ چیونٹیاں ہیں جو الٹے لیٹ کر اپنے دم سے فائر کرتے ہیں، زہر کا سپرے کرتے ہیں. یہ ایک چیونٹی میں میرے اللہ کی قدرت ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. انہ الحق کہ میں تمہیں چپے چپے میں اپنی قدرتیں، اپنی نشانیاں ایسے بتاؤں گا کہ تم پکار اٹھو گے کہ کوئی ہے، کوئی ہے. تم یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے. تو یہ تو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر رہا تھا. انسان غیر تربیت یافتہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کرنا کیا ہے، تو اس کو قدم قدم پہ سکھانا پڑتا ہے. اب
یہ دیکھ رہے ہیں یہ کرسی ہے نا، کرسی اس کی یہ جو ہے ٹیک یہ تقریباً 2 انچ کی ہے. آپ یہاں بلی کے بچے کو بٹھا دیں، بالکل پیدا شدہ بچہ، وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہے، 8 گھنٹے بیٹھا رہے، وہ اپنا بیلنس کبھی بھی خراب نہیں کرے گا، نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا. اور یہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو 6 فٹ کا بیڈ ہوتا ہے اس کے بیچ میں لٹاتے ہیں، وہ کبھی ادھر گر جاتا ہے کبھی ادھر گرے، کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی. 2 برس تک انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے یہ تک نہیں پتا ہوتا. انڈے سے مرغی کا بچہ نکلتے ہی فوراً دانا چگنے بیٹھ، نہ اماں سے پوچھتا ہے طریقہ تو بتاؤ، نہ ابا سے، ابا تو ہوتا ہی کوئی نہیں ان کا، وہ تو پہلے ہی بھاگ بھوک گیا ہوتا ہے. تو وہ ماں سے پوچھتے نہیں کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ مجھے کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے، نکلتے ہی اپنا چوں 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 کرتا جا رہا ہے، چگتا جا رہا ہے چگتا جا رہا ہے. تو انسان کو میرے بھائی اور بہنوں سیکھنا پڑتا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی، ہم بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں. اس انسان کو جیسے پانی کی لہریں آ کر کاٹتی رہتی ہیں نا، اور کٹاؤ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، اور زمین کھلتی جاتی ہے کھلتی جاتی ہے کھلتی. ایسی ہی وقت کی لہریں ہیں جو زندگی کے بند سے ٹکراتی رہتی ہیں ٹکراتی رہتی ہیں ٹکراتی رہتی ہیں، اور وہ گھلتے 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 آخر ہی بند ٹوٹ جاتے ہیں. اور موت کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے، وہ بھی کامیاب، اس میں بھی کامیاب ہو جائیں یہاں بھی کامیاب ہو جائیں، اس کا ہمیں طریقہ نہیں آتا. کیسے زندگی گزاریں کہ یہاں بھی چین سکون، آگے بھی جہنم سے بچیں. ایک علم بازار میں ہے، دفتر میں ہے، کالج میں ہے کہ پیسہ کماؤ، پیسے سے فراوانی ہوگی، فراوانی سے خوشحالی ہوگی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 1725 میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا ایڈم اسمتھ. اس نے سب سے پہلے اس کو نظریاتی طور پر علم کے درجے میں اس نے اس کو، ویسے تو ہر زمانے میں یہ بات آ رہی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، لیکن اس کو علم کا درجہ دے کر اور علمی انداز میں پیش کیا. یہ سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کا ایک شخص تھا ایڈم اسمتھ، 1725 میں پیدا ہوا اور 1795 میں وہ مرا ہے. اس نے کتاب لکھی تھی The Wealth of Nation. تو اس نے سب سے پہلے اس کو علمی انداز میں پیش کیا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے، اور پیسے کی فراوانی وہ تمام راحتوں کا سبب ہے، لہذا ہر آدمی کو پیسہ کمانے میں آزاد چھوڑ دو. جو جتنا کمائے گا، ایک تو یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں تیزی ہوگی تو ہر آدمی کے پاس پیسہ پہنچے گا، ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا. دوسرا، پیسہ آئے گا تو ہر آدمی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ذہن بنایا علمی طور پر. پھر پیچھے سرکاری حکومت بھی تھی، ان کے پاس انگریز کی طاقت تھی، تو وہ نظریہ بڑھتے 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 اب ساری دنیا پہ چھا گیا. پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظریہ پیش کیا